امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور گزشتہ پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے جس میں ہم جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس پریس کانفرنس میں دیے گئے بیان پر تبصرہ اور تجزیہ کر رہے تھے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مسلمہ موقف ہے سب کا، اور تمام مکاتب فکر کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو اسی مضمون کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کل جہاں ہم نے پروگرام ختم کیا تھا، تو اس پروگرام کے دوران میں نے کسی وقت کہہ دیا کہ یہ مفتی صاحب کو خود ہی پھر جج بنا دیں۔ تو آج وہ کل کے ہی پروگرام میں ایک لبیک کے جلسے میں یہ اعلان مطالبہ بھی کر دیا گیا، تو ان کی آشیرواد کے بغیر اس طرح کا مطالبہ ہو نہیں سکتا ان جلسوں میں، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اصل میں دل میں وہ ایک جو ہلچل ہے وہ مچی ہوئی ہے کہ یہ چیف جسٹس یا ان کے باقی ججز جو ہیں وہ ہماری تمناؤں کو پورا نہیں کر سکتے، ہماری خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتے جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہ پرے ہٹ جائیں اور ہمیں اس کرسی عدالت پر بٹھا دیں، تاکہ پھر ہم جو چاہیں ہم کریں، کیونکہ ہم تو مادر پدر آزاد ہیں۔ ہمیں تو نہ کسی آئین کی ضرورت ہے نہ کسی قانون کی ضرورت ہے، ہمیں تو اپنی خواہشات کے مطابق چلنا ہے۔ قرآن کو بھی جس طرح چاہیں، حدیث کو بھی جس طرح چاہیں، اس کو توڑ مروڑ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک قسم کی وارننگ بھی ہے، یہ جو احمقانہ طور پر دوسرے فرقوں کے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے۔ مثلا دیوبندی ہیں جو تقی عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے جو ان کے اس مسلمہ موقف میں شامل ہوئے ہیں، اور جو شیعہ ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو باقی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان کو اس بات پر ذرا خبردار ہونا چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ باقی سارے کے سارے ان بریلویوں اور خاص طور پر اس لبیک کے برانڈ کے علاوہ ان کے نزدیک سب مرتد ہیں اور کافر اور زندیق ہیں اور واجب القتل ہیں، اور ان کے یہ فتوے شائع شدہ ہیں۔ اور یہ جو وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ آپ نے وہ ویڈیو کلپ بھی بار بار سنا ہوگا کہ وہ ان کے جو امیر المجاہدین جن کا خطاب ہے دیا جاتا ہے ان کو، جناب خادم رضوی صاحب، انہوں نے تو اذان ہو رہی تھی تو اس پر کہا تھا کہ یہ تو سوروں کے سور ہیں، ان کی اذان کا کیا احترام ہے، تو اذان کا احترام بھی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ باقی فرقوں کے لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک الارم بیل کے طور پر سنی جانی چاہیے کہ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کو یہ ان کے کہلوائے بغیر نہیں کہہ سکتے، اور پورے جلسے میں کہہ رہے ہیں، اور جناب وہاں پھر بڑے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو یہ بات کہ مفتی صاحب کو قاضی القضات، چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی پر بٹھا دیا جائے، پھر وہ جو چاہیں کریں، تو یہ مطالبہ آ چکا ہے باقاعدہ طور پر۔ اب ہم وہاں سے آگے چلتے ہیں جہاں مفتی صاحب بولتے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں، جو مطالبات کرتے ہیں، جو رستہ سپریم کورٹ کو دکھاتے ہیں۔ پہلا رستہ یہ دکھاتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ از خود نوٹس لے، اور اس میں پھر درستی جو ہے وہ اس طرح کرے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ جو ہے اس نے ایک دفعہ وہ سماعت کر لی، اور سارے فریقوں کو سن لیا مقدمے کے، اور پھر فیصلہ کر لیا، اور پھر دنیا میں عدالتیں اس طرح نہیں کرتی
جو حرکت کی گئی کہ انوائٹ کیا گیا، کہ کہا گیا کہ آئیں ہمیں آ کے تو ہماری درستی کروائیں، اور یہ ریویو پٹیشن جو ہے یہ داخل کروائی گئی، اور اس میں پھر ساروں کا موقف دوبارہ سے سن لیا، اور پھر سننے کے بعد جو فیصلہ کیا وہ بھی ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ از خود نوٹس ہی لے لیں اگر آئین میں اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اس ریویو کا ریویو کر لیں، اس ریویو کا ریویو اس طور پر کر لیں کہ جو فریق ہیں ان کو پھر بلا لیں۔ لیکن میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مولوی جب تک ان کو چابی دی جا رہی ہے اور جب تک یہ اس چابی کے مطابق بیان دیتے رہیں گے، یہ چیف جسٹس صاحب بھلے سے ان کا مفتی منیب الرحمان صاحب کا ریٹن فیصلہ جو ہے اس کے اوپر دستخط کر دیں، یہ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر مفتی منیب چپ کریں گے تو وہ تقی عثمانی بول پڑیں گے، تقی عثمانی چپ کریں گے اس کا لے لیں تو پھر وہ اہل حدیث والوں کا لے لیں گے، پھر کسی اور کا لے لیں گے۔ تو یہ مولوی جو ہیں یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں، یہ کسی ایک بات پر، اس بات پر بھی متفق نہیں ہو سکتے کہ لکھا ہوا فیصلہ یہ دے دیں۔ یہ تو مسلمان کی تعریف پر آج تک متفق نہیں ہو سکے، تو وہ جسٹس کیانی صاحب نے اور جسٹس منیر نے بڑا برمحل کہا تھا کہ ان بدقسمتوں کی حالت یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی مسلمان کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو ہم اختیار کر لیں تو ہم ان سب کے نزدیک کافر ہیں، اور اگر کسی ایک کی اختیار کریں تو اس کے نزدیک تو مسلمان رہیں گے اور باقیوں کے نزدیک کافر رہیں گے۔ یہ معاملہ اب اس ریویو پٹیشن کے اوپر جو فیصلہ ہے اس میں بین ہی ویسا ہی ہے کہ اگر وہ ایک مولوی کا تحریری طور پر فیصلہ مان بھی لیں اور اس پر دستخط کر دیں آنکھیں بند کر کے کہ مولوی صاحب آپ ہی قاضی القضات ہیں، ہم تو بیکار کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو بیکار کی تنخواہیں لے رہے ہیں، ہم نے تو ساری عمر جھک ماری ہے اور کوئی قانون نہیں پڑھا، کوئی ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مولوی صاحب آپ بہترین قاضی ہیں، تو اس مولوی کے نزدیک تو جناب بلے بلے ہو جائے گی۔ لیکن جو باقی سارے مولوی ہیں وہ اسی طرح قیامت تک چیختے رہیں گے، ان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، یہ اس بات پر کبھی راضی ہو نہیں سکتے، متفق ہو ہی نہیں سکتے کسی بات پر۔ یہ تو یہ جناب کہتے ہیں کہ جی آج خود نوٹس لے لیں، جس کی کوئی پروویژن ہی نہیں ہے اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے قانون میں، آئین میں، اور پھر دوبارہ سے اس کی سماعت کر لیں۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک حصہ بنایا ہے فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز۔ اگر یہ بدقسمت اسی حصے کو پڑھ لیتے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، سوال یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں، تو سوال یہ لکھا ہوا ہے، نمبر 16 ہے سوال کا، کہتا ہے ڈز آفٹر ڈیسیژن آف ریویو پٹیشن دی اگریوڈ پارٹی ہیز اینی ادر ریمیڈی بفور دس کورٹ، کہ کیا سپریم کورٹ کے سامنے کوئی اور ریمیڈی جو ہے وہ بھی موجود ہے کسی ایسی پارٹی کے لیے جو ریویو پٹیشن کے ڈیسیژن سے اگریوڈ ہو؟ تو اس کا جواب انہوں نے لکھا ہے نو سچ ریمیڈی از اویلیبل، کہ ایسی کوئی ریمیڈی اویلیبل ہی نہیں ہے قانون میں، میسر ہی نہیں ہے، مہیا ہی نہیں ہے، تو یہ مفتی صاحب کہاں سے ان کو قاضی صاحب کو بنا کے دے دیں گے؟ تو یہ محض جہالت ہے ان کی، جس کو یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے باقی ساتھی ججوں کے منہ پر کالک ملنا چاہتے ہیں۔ اب وہ اس کالک کو بسر و چشم قبول کر کے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، یہ ان کا اختیار ہے، لیکن یہ تو بہرحال بضد ہیں کہ ان کے منہ پر ہم نے یہ ملنی ہی ملنی ہے۔ پھر وہاں جو انہوں نے آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے، جو پڑھ کے سنایا ہے، انگریزی بھی اس کی پڑھ کے سنائی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھ کے سنایا ہے، کہ جناب سپریم کورٹ کو ریویو میں جا کے تو اپنے فیصلے کو، اپنی ججمنٹ کو، اپنے آرڈر کو ریویو کرنے کی کا اختیار حاصل ہے۔ بھئی وہ ریویو وہ کر چکے ہیں، وہ ریویو ادھر اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو ایکٹ آف پارلیمنٹ اینڈ اینی رولز میڈ بائی دی سپریم کورٹ۔ تو اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ میں کہیں اس کی گنجائش ہے یا اس میں سپریم کورٹ کے رولز میں گنجائش ہے تو وہ حوالہ دیں کہ ایک دفعہ ریویو ہو جائے، اس کا ڈیسیژن ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر ریویو، اور پھر کتنی دفعہ ریویو کریں گے؟ یہ جب ایک دفعہ کھڑکی کھولیں گے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگریوڈ پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کبھی زندگی میں نہیں مانے گی کہ جب تک وہ بار بار ریویو ہی ڈالتے رہیں گے، اس کے ریویو کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے سپریم کورٹ نے اور آئین نے اور قانون نے اس ریویو کو ایک ہی دفعہ رکھا ہے، بار بار نہیں، اور یہ فیصلہ جو ہے اس لحاظ سے حتمیت اختیار کر چکا ہوا ہے۔ پھر چلتے ہیں جناب مفتی منیب الرحمان صاحب پارلیمنٹ کی طرف۔ اب کہتے ہیں کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں بھی زیر بحث آ گیا ہے، اور اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کو انٹرٹین کیا ہے، اور حد یہ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ ویسے تو نارملی پاکستان میں یہ رواج ہے کہ جس کام کو نہ کرنا ہو اس پر کمیٹی بنا دی جاتی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں نیت کیا ہے۔ لیکن مفتی صاحب اس کمیٹی کے اوپر انحصار کر کے اور پارلیمنٹ کو یہ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ایک اضافہ کر لیں، اور اس اضافے کے نتیجے میں یہ جو فیصلہ ہے اس کو ایک رنگ میں بے اثر کر دیں، کالعدم کر دیں۔ اور وہ اضافہ بہت دلچسپ ہے۔ اب وہ اضافہ جو ہے وہ جب کرے ہیں تو اس اضافے کو کہتے ہیں کہ اس 298C کے شروع میں جہاں احمدیوں کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ جی یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، اور اپنے فیتھ کو پروپیگیٹ نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں کہ اس سیکشن کے شروع میں یہ لکھ دیں کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف اینی کورٹ۔ یہ اس بدبخت ضیاء الحق نے بھی کیا تھا پہلے بھی، کہ یہ جو آرڈیننس میں جاری کر رہا ہوں اس میں یہ الفاظ جاری کیے تھے، کیونکہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے حتمیت اختیار کر چکے ہوئے فیصلے موجود تھے کہ احمدیوں کو یہ سارے حقوق حاصل ہیں۔ تو اس نے اس کو کالعدم کرنے کے لیے، اس کو بے اثر کرنے کے لیے، تو جو 26 اپریل 1984 کو آرڈیننس جاری کیا تھا، اس کے شروع میں یہ الفاظ رکھے تھے تاکہ وہ کورٹس کے فیصلوں کو بے اثر کر دے۔ تو یہ مفتی صاحب نے وہاں سے یہ نقل ماری ہے اور کہا ہے کہ جی ایک تو یہ اضافہ کر دیں، لیکن اس کے بعد جو اضافہ بتاتے ہیں کہ یہ اضافہ بھی کر لیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اضافہ کہاں ہو کہ جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ویزیبل ریپرزنٹیشنز کے ذریعے احمدی جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں دکھا سکتے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اور ویدر اور جو ہے آر ان اینی مینر وٹس ایور، وہ جو سیکشن ہے 298C، اس میں کہتے ہیں وہاں اضافہ یہ کریں ویدر پبلکلی اور پرائیویٹلی، کہ احمدی جو ہیں پبلکلی بھی یہ نہیں کر سکتے اظہار اپنے مذہب کا، اور پرائیویٹلی بھی نہیں کر سکتے۔ اب حماقت کی انتہا ہے کہ پرائیویٹلی میں، اب میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جو میرے گھر میں موجود ہیں، یا اگر کوئی دوست آتے ہیں، کوئی غیر بھی آتے ہیں جو میرے گھر میں آ جاتے ہیں، تو یہ میری پرائیویسی ہے۔ اس پرائیویسی میں میں کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی بات اپنے مذہب کے متعلق کر سکتا ہوں۔ تو اس کے اوپر اس کو انفورس کیسے کریں گے؟ ایسا لا جو انفورس نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں وہ لا بنانے والے کی جو لیجسلیچر ہے اس کی جو انٹلیکچول بینکرپٹسی ہے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو یہ جو انٹلیکچول بینکرپٹسی جس کا یہ لا گیورز کو ان کے منہ پر کالک ملنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسا قانون بنائیں جس کو نافذ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جو 84 والا ہے وہ ابھی تک نافذ نہیں ہو سکا، جو 74 والا ہے احمدیوں کے اوپر تو وہ بھی نافذ نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو پرائیویسی میں آپ جا کے نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، کتنی پولیس لائیں گے، کتنی جیلیں لائیں گے، ہر بندے کے ساتھ اس کو آپ کھڑا کر دیں گے، پولیس والے کو اس کے گھر میں۔ خدا کا خوف کریں، کیا پاگل پن ہے یہ۔ اس لیے میں نے وہ شروع میں یہ شعر پڑھا تھا کہ پاگل پن کی ہر حد کو آپ پار کر گئے ہیں۔ پھر مسلمان ہونے کے لیے اس کے پرائیویسی میں تو میرا دل، میں زبان سے نہ بھی کہوں تو میں اپنے آپ کو ذہن میں، دل میں مسلمان مانتا ہوں، اور میں نماز بھی اسی طرح پڑھ سکتا ہوں۔ ظاہری حرکات بعض حالات میں، جنگی حالات میں مثلا ضرورت ہی نہیں ہے ان کی،
خوف کی حالت میں نماز کو جس طور پر ادا کیا جاتا رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی، تو آج بھی اگر اس طرح کا ٹیرر کریٹ کریں گے، خوف کریٹ کریں گے، تو ایک احمدی کے لیے آخری حد یہ ہے کہ وہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنے دل میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس کو اس پرائیویسی میں جا کے کیسے آپ مداخلت کریں گے؟ یہ ذرا کوئی کلیہ بتائیں اس پارلیمنٹ کو۔ تو حماقت کی جو انتہائیں ہیں وہ ان کا کوئی حد نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ چونکہ احمدی آئین کے مطابق اپنے آپ کو خود غیر مسلم قرار نہیں دیتے، بھئی آپ نے قرار دے لیا، اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ ہم اپنے آپ کو احمدی چونکہ خود کو غیر مسلم قرار نہیں دیتے، لہٰذا کوئی حقوق نہیں ہے۔ ہم اگر ایک یا دو آرٹیکلز جو ہیں آئین کے ان کو نہ مانیں اور ایک یا دو سیکشنز جو ہیں قانون کے ان کو نہ مانیں تو ہمارے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ اوکے، آپ تو سارے آئین اور سارے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں سارے ملک میں، ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر ریلیجس پارٹی اور فوج کے سارے جرنیل جو ہیں وہ جس طرح کی حرکتیں یہ سارے آپ لوگ کرتے ہیں، بیوروکریسی، یہ جتنی رشوت لے رہے ہیں سارے ملک میں، جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو ریپ ہو رہے ہیں، جو ڈاکے ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ لوگ ہی کر رہے ہیں۔ تو آپ کے حقوق پھر کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ کیا آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ آپ یہ سب کر سکتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں غیر مسلموں کے لیے 3 شرائط ہیں قانون میں، کہ پہلی شرط یہ ہے کہ قانون کی پابندی کریں، دوسری شرط یہ ہے امن عامہ، اور تیسری ہے تابع اخلاق ہوں۔ آپ کے لیے بھی کوئی شرائط ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ آپ تو صرف بس اپنے آپ کو سرکاری طور پر مسلمان قرار دیں اور اس کے بعد ہر پامالی کریں، ہر قسم کے آئین کی، قانون کی، شریعت کی پامالی کریں اور پھر بھی کہیں کہ ہمارے حقوق ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ جو آخری دلچسپ بات یہ مفتی صاحب کی میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسی پاگل پن میں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ بندہ نشے میں تھا، کیا اس کو ہو گیا، کہ کہتا ہے کہ احمدی جو ہیں یہ انہوں نے تفسیر صغیر جو شائع کی ہے اس کے اوپر ٹائٹل جو لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ اس قرآن شریف کے مترجم جو ہیں وہ خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں خلیفۃ المسیح ہماری اصطلاح ہے، رضی اللہ عنہ بھی ہماری اصطلاح ہے، خلیفۃ المسیح بھی ہماری اصطلاح ہے۔ مسیح آیا نہیں ہے، خلیفۃ المسیح کی اصطلاح پہلے آ گئی ہے، اور یہ غامدی صاحب جیسے جو ان کے پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے وہ ویسے ہی مسیح کے انکاری ہیں۔ تو یہ خلیفۃ المسیح کی اصطلاح بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہے۔ نہ ان کو مسیح نصیب ہونا ہے، نہ ان کو خلیفہ نصیب ہونا ہے، یہ جن کو نصیب ہونا تھا ان کو نصیب ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساری برکتیں وابستہ ہیں۔ یہ اگر اس طرح کی بیان دیتے رہیں گے تو اپنی جہالت کو ہی ثابت کرتے رہیں گے، اور کہیں دنیا جہان میں خلیفۃ المسیح کی جو ٹرم ہے سوائے جماعت احمدیہ کے اور کہیں استعمال ہی نہیں ہوتی، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی اصطلاح ہے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔